السلام علیکم۔ جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ مسلم حکمرانوں کے لیے وہ کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی و بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا کہ پھر تم نے یہ سونا اور چاندی جمع کیوں کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ نہ جواب دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے افسوس کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو خان نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشمے فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو خان نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و قسم کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل کی تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کی دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تانسین جیسے گویے نت نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے اور نوخیز، خوبصورت اور پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں کی زینت و شان بنی ہوئی تھیں۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب میں مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدیوں، میراثیوں، طبلہ نوازوں اور طوائفوں، وظیفہ خوروں، شاعروں اور جی حضوریوں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے، اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی، اور جن لوگوں کو اس کی حقیقت کا ادراک نہیں، ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔